آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو وحدت انسانیت نے بہت بہت خوش آمدید۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے ایران کے ایک متنازعہ اور مشہور عالم دین مرحوم آیت اللہ نعمت اللہ صالحی نجف آبادی صاحب کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کتاب میں نجف آبادی صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو میں نظریہ بیان کر رہا ہوں امام حسین کے قیام اور خروج کے حوالے سے، یعنی کہ وہ یزید کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا یہ نظریہ ذاتی نہیں ہے یا کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہی نظریہ شیعوں کے بہت معروف مجتہد اور اصولی شیخ مفید کا بھی ہے اور سید مرتضیٰ علم الہدا کا بھی ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کا وہ نظریہ کیا تھا جس کی بنیاد نجف آبادی صاحب نے بھی اپنی نظریے کی بنیاد اسی پہ رکھی، اور اس کے علاوہ امام حسین کے اہداف کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہے یا لکھی گئی ہے، ان سب کے اندر ان دو بزرگوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے کہ وہ اسی نظریے کے قائل تھے۔ ٹھیک ہے، جو نظریہ شہادت کے تھے اس پہ بھی بہت سے لوگ ہیں ماننے والے قدیم، جن لوگوں کا یہ تھا کہ یہ تکلیف خاص تھا، یعنی خود امام حسین کے ساتھ یہ حکم خاص تھا، امت کے لیے نہیں، اس کے ماننے والے بھی صاحب جواہر جیسے بڑے بڑے لوگ اس میں موجود تھے۔ لیکن اس اقامت حکومت اور نظریہ خروج کی حمایت کے حوالے سے جس نے یہ بات کی ہے، انہوں نے ان دو بزرگوں کا حوالے دیا۔ مثال کے طور پر سید علی شرف الدین صاحب اپنی کتاب تفسیر سیاسی قیام امام حسین جو اردو میں ہے، اس میں بھی انہوں نے بہت تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے۔ شیخ سعید مرزا نوری صاحب الثورۃ الحسینیہ فی کلمات الفقہاء القدماء والمعاصرین، ایک مضمون ہے کہ قدیم اور معاصر فقہاء کے ہاں امام حسین کے سورہ کا کیا اس کی توجیح دی گئی ہے، اس میں بھی انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کا۔ اسی طرح مجلہ رسالۃ القلم میں الثورۃ الحسینیہ بین حدفیت الشہادہ و اقامت الحکومہ، اس کے بھی صفحہ نمبر 5 پر ان دونوں بزرگوں کا حوالہ ہے۔ اسی طرح میں نے جو کئی ویلاگس میں بہت معروف کتاب محمد ارے شہری صاحب اور ان کے معاون مؤلفین محمود طباطبائی نجات اور روح اللہ سید طبائی صاحب کے مشترکہ کاوش موسوعہ امام حسین سے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھی اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا کہ ان دو بزرگوں کا نظریہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح آیت اللہ شیخ محمد جواد فاضل نکرانی صاحب نے النہضۃ الحسینیہ بین نظریت الشہادہ و اقامت الحکومہ میں بھی اسی نظریے کو پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ان دونوں بزرگوں کا بھی یہ خیال تھا۔ اسی طرح صالحی نجف آبادی صاحب نے بھی ان دو ہی بزرگوں کا حوالہ دیا ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے پھر ان دونوں بزرگوں کا جو نقطہ نظر ہے یا جو استدلال ان دونوں سے کیا گیا ہے وہ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ سب سے پہلے شیخ مفید جن کا ذکر سب نے کیا، یہ ان کا اصل نام ہے ابو عبداللہ محمد بن نعمان۔ 947 میں آپ پیدا ہوئے اور 1022 میں آپ وفات پا جاتے ہیں، اور عراق کے اندر آپ کا مقبرہ شریف ہے، یعنی 336 ہجری بنتا ہے پیدائش اور 413 ہجری بنتا ہے وفات۔ ٹھیک ہے، بغداد کے اندر آپ مدفون ہے۔ اور دوسرا ہے شریف مرتضیٰ، جس کو علم الہدا کے لقب سے وہ ملقب ہے، اور ان کا نام ہے ابو القاسم علی بن حسین بن موسیٰ بن محمد موسوی۔ یہ 966 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1044 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ہجری حساب سے 355 ہجری آپ کی پیدائش ہے اور 436 ہجری آپ کی وفات۔ تو یہ شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان دونوں کا ان سب اصحاب علم نے انہی کا حوالہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال ایک اور معروف آیت اللہ سید محمود ہے ہاشمی شاہرودی صاحب، ان کا بھی ایک مضمون ہے الثورۃ الحسینیہ دراسہ فی الاہداف والدوافع۔ ٹھیک ہے، یہ دو
قسطوں میں مجلہ رسالۃ القلم کے اندر یہ مضمون ان کا چھپا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو امام حسین کے قیام کی جو مختلف تفسیریں ہیں اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو ایک تفسیر انہوں نے کہا ہے کہ تفسیر سیاسی ہے، امام حسین کی کے قیام کی ایک تعبیر، ایک تفسیر جو لوگوں نے کی ہے وہ اس کی سیاسی تفسیر کی ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے اس کی کمزوریوں پہ اور ان کے دلائل وغیرہ پہ بھی بات کی ہے اور اس نظریے کو تفصیل سے بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تصور ہے امام حسین کے قیام کی جو سیاسی تعبیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لقد كنت اتصور ان هذه النظریہ من النظریات المستحدث، کہتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو تفسیر سیاسی ہے امام حسین کے قیام کی، یہ کوئی نئی تفسیر ہے، موجودہ دور کی میں پیدا شدہ تفسیر ہے۔ کہتے لاکنی فی مراجعتی لکتاب البحار الانوار، کہتے جب میں نے بحار الانوار کی طرف رجوع کیا اور جزء الخامس والاربعین منہ، ٹھیک ہے، 45 نمبر جلد میں، رأیت ان صاحب البحار، تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ جو صاحب بہار ہے، ینقل مقطعا عن کتاب تنزیہ الانبیاء للسید المرتضی، کہتے اس میں صاحب بہار نے ایک مقطع بیان کیا ہے یا نقل کیا ہے تنزیہ الانبیاء جو کتاب سید مرتضیٰ کی ہے، یذکر فیہ ھذا التفسیر نفسہ، کہتا بعینہ یہی توجیہ، یہی تفسیر سیاسی اس کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے تفصیل کے ساتھ ان کی جو عبارت ہے اس کو پیش کی ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے شیخ مفید اور علم السید مرتضیٰ صاحبان کی جو اقتباس ہے جس کو سب نے پیش کیا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ امام حسین کا یہ قدم خروج ہی کے زمرے میں تھا، آپ نے ایک ظالم حکومت کو ہٹانے کے لیے قدم اٹھایا اور آپ اپنی حکومت کا قیام چاہتے تھے، اس کے لیے ان سب نے ان دو بزرگوں کا حوالہ دیا۔ تو میں اختصار کے ساتھ شیخ مفید کا اور سید مرتضیٰ کا آپ کو اقتباس پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے جس کتاب کو سامنے رکھا ہے وہ ہمارے پاکستان کے ایک مظلوم مسلم اور جو کہ میرے گرائیں ہے، علاقے کے ہے، میرے محلہ دار ہے، ٹھیک ہے، شگر سے ان کا تعلق اور چھرکا سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ وہاں پر عام ڈگر سے ہٹ کر سوچنے والے کچھ لوگ اگر نکلے ہیں تو زیادہ تر کا تعلق شگر سے ہے۔ شیخ سحر مرحوم کا تعلق بھی ہمارے علاقے سے ہی تھا۔ خیر یہ ایک ہم تو اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ تو سید علی شرف الدین موسوی علی آبادی صاحب کی ایک کتاب ہے، ہم آگے اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے، موسوی صاحب کا اپنے نظریے پہ جب ہم بات کریں گے تو ہم ڈیٹیل سے ان کی کتاب کو بھی تھوڑا آپ کو بتائیں گے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی چونکہ ان کا مقصد ہی سیاسی تفسیر ہے امام حسین کے قیام کی، تو اس کے اندر انہوں نے علماء و فقہائے شیعہ کو عنوان سے کچھ اہل تشیع علماء کی آراء دی ہے۔ اس کے اندر متقدمین میں سے یا جو قدماء میں سے تو انہوں نے انہی 2-3 کا دیا ہے، اس کے بعد جتنے ان کے حوالے وہ سب کے سب معاصر یا جدید دور کے ہے۔ اس کے اندر شیخ مفید کا نظریہ صفحہ نمبر 180 پر ہے، لکھتے ہیں اپنے یہ امام شیخ شرف الدین صاحب نقل کر رہے ہیں شیخ مفید کا، اور میں شیخ مفید کا نظریہ آپ کو ان کی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں، تھوڑا سا لمبا اقتباس ہے، آپ اس کو گوارہ کیجئے گا۔ اپنے بھائی امام حسن کے بعد قرآن و سنت کی روح سے امامت امام حسین کے لیے ثابت ہے اور تمام خلق پر واجب ہے۔ معاویہ کے ساتھ اس صلح نامہ کی وجہ سے کہ جب تک معاویہ زندہ ہے خلافت اس کے پاس رہے گی، نیز تقیہ کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت نہیں دی، اور آپ کا یہ عمل آپ کے بھائی امام حسن اور آپ کے پدر بزرگوار امام علی کی سیرت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن معاویہ کی موت کے بعد صلح نامہ کی مدت ختم ہو گئی تو امام حسین نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی اور اپنے حق امامت سے امت کو آگاہ کیا کہ آپ اس منصب خلافت کے سزاوار ہیں، یہاں تک کہ آپ کے گرد کافی تعداد میں انصار و اعوان جمع ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں کو جہاد کی دعوت دی اور حرم رسول کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو لے کر عراق کی طرف نکلے اور راستے میں اپنے شیعوں سے ہر جگہ نصرت طلب کی۔ اپنے سفر سے پہلے اپنے ابن عم حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرنے اور لوگوں سے بیعت لینے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ اہل کوفہ نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور نصرت اور مدد کا عہد و پیمان کیا،
لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور حضرت مسلم کو دشمن کے درمیان تنہا چھوڑ گئے، یہاں تک کہ مسلم شہید ہوئے۔ پھر یہی لوگ عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو کر امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے کربلا پہنچے۔ امام کا محاصرہ کیا اور انہیں مدینہ یا کسی اور جگہ جانے سے روکا، اور بالآخر امام مظلومیت کے ساتھ بھوکے پیاسے شہید ہوئے۔ غرض اہل کوفہ نے امام کے حق حرمت کی پرواہ نہ کی اور آپ کے ساتھ کیے جانے والے عہد و پیمان اور بیعت کو توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک اور اقتباس بھی انہوں نے دیا، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ بہت نامور ہے اہل تشیع کے، شیخ مفید جیسے ہی ان کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے، تو کہا جاتا سب نے یہ بھی حوالہ دیا کہ ان کا بھی یہی نظریہ تھا، تو میں یہاں سے ان کا نقطۂ نظر بھی اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 182 ہے، شیخ شرف الدین صاحب کی کتاب تفسیر سیاسی قیام امام حسین کتاب میں صفحہ نمبر 182 پر ان کا نظریہ۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس پہ جب اعتراض ہوا امام حسین کے قیام پہ لوگوں کی طرف سے کہ آپ کس طرح سے اہل و عیال کو لے کر کوفہ گئے اور وہاں دشمن کا تسلط تھا، آپ کو معلوم بھی تھا، اور اس کے باوجود آپ کیوں گئے، آپ کو معلوم تھا آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے، تو یہ اعتراض تھا۔ تو سید علم الہدیٰ مرتضیٰ نے اس کا جواب دیا، وہ لکھتے ہیں، ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ جب امام کو ظن قوی ہو جائے کہ وہ اپنا حق حاصل کر سکتا ہے اور اپنی مسئولیت پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ قیام کرے، اگرچہ اس سے مشکلات ہی کیوں نہ جھیلنا پڑے۔ امام حسین اس وقت تک کوفہ کی جانب روانہ نہیں ہوئے جب تک اہل کوفہ نے اپنے خطوط اور نمائندوں کے ذریعے اپنے ثابت قدم ہونے کی یقین دہانی نہ کرا دی۔ اہل کوفہ سے امام کا یہ ربط کسی دباؤ اور زور کی بنا پر نہ تھا، بلکہ معاویہ کے دور میں بھی اہل کوفہ کے وفود اور خطوط امام کو موصول ہوئے تھے۔ صلح کے بعد جب کہ ابھی امام حسن حیات تھے اور پھر ان کی شہادت کے بعد بھی اہل کوفہ نے آپ سے ملاقات کی، جس میں امام نے انہیں اس وقت ہر قسم کی حرکات سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد پھر اہل کوفہ نے امام کو خطوط لکھے۔ اس وقت جب امام کو یہ محسوس ہوا کہ موجودہ حاکم کوفہ ضعیف ہے اور اس کے مقابل مومنین کوفہ قوی ہے، تو امام کو ظن قوی حاصل ہو گیا اور آپ نے اپنے لیے قیام کو واجب جانا۔ اس وقت اہل کوفہ کے قوی ہونے کی ایک دلیل جناب مسلم کے وہاں پہنچنے پر اکثریت کا آپ کی بیعت کرنا ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی کو گرفتار کیا تو جناب مسلم کی ایک آواز پر کثیر تعداد میں مسلح افراد اپنے گھروں سے نکل آئے اور دارالامارہ کو گھیرے میں لے لیا، لیکن جب حالات نے پلٹا کھایا اور کوفہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو کنٹرول حاصل ہو گیا تو امام نے عمر سعد کے لشکر سے کہا مجھے واپس جانے دو۔ تو یہ دو بزرگ علماء کا چونکہ تمام اس حوالے سے کام کرنے والوں نے ان دونوں کا حوالہ دیا تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کو ان دونوں شیعہ علماء بزرگوں کی رائے سے آپ کو آگاہی دے دو۔ اس کے بعد اگرچہ ہمارے محترم علامہ شرف الدین صاحب نے مزید بھی کچھ بزرگوں کے یہاں پر آراء کو نقل کیا ہے، لیکن چونکہ باقی تمام لوگوں نے یا اس حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے ان کا حوالہ نہیں دیا ہوا ہے، تو اس لیے ابھی تک ہم جب بار بار گفتگو میں نے ان دونوں کا ذکر بھی کیا تھا، ہر ایک ہدف کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی اور ہر ایک نے ان کا حوالہ دیا تھا، تو میرے لیے یہ ضروری تھا یا میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو ان دونوں بزرگوں کی رائے بتا دوں۔ تو یہ ہے وہ استدلال جس کو بنیاد بنا کر اہل تشیع میں سے بہت سے علماء اس طرف گئے اور ابھی بہت زیادہ اس طرف جا رہے ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ امام حسین کے قیام کا مقصد یہ تھا۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اس سے ہٹ کے مقاصد بیان کیے وہ بہت دیانتدار تھے، امانت دار تھے، مخلص تھے، وہ تشیع کے ساتھ بھی مخلص تھے، وہ امام کے ساتھ بھی مخلص تھے، وہ مذہب کے ساتھ بھی مخلص تھے، ان کی کوئی ہوائے نفسی نہیں ہے، ان سب نے بھی دیانتداری کے ساتھ ہی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، چاہے وہ شیعہ بزرگ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ ملحد بزرگ ہو، کوئی بھی مذہب مسلک عقیدہ ہو، جس شخص کے بارے میں ہمیں شرح صدر ہے
کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ بغیر کسی کے ایجنڈے کو پروان چڑھائے، بغیر کسی دنیاوی غرض اور مقصد مادی مفاد کے حصول کے، جن لوگوں نے بھی اپنی آراء کا اظہار کیا، اگرچہ ہمیں ان سے اختلاف ہو لیکن ان کا احترام، ان کو اپنے سروں پر بٹھانا یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارا یہی مسلک ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی شعبے سے اور کسی بھی عقیدے سے متعلق شخص اگر وہ دیانتدار ہے اپنے اس نقطۂ نظر کو سمجھ کے بیان کرنے میں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے ہمیں ان سے 100% اختلاف ہو۔ تو یہاں پر دو بزرگوں کا میں نے نظریہ انہی کے کتابوں سے جو ان کے حوالے ہم موجود تھے وہ میں نے پیش کر دیے۔ اب ہم آگے مزید امام حسین کے اس قیام کو خروج ماننے والے، حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد ماننے والے کچھ مزید شیعہ بزرگوں کے آراء سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہوگا اور ہم بھی آپ سے مستفید ہوئیں گے آپ کی آراء اور تنقید کی صورت میں۔ بہت شکریہ۔